تو آج ہم ترکی ڈرامہ جینا کے سیزن 2 کی قسط 336 کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر جو اردو ڈب ورژن یوٹیوب پر ٹرک 2 بائی DRM چینل پر موجود ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس کی ٹرانسکرپٹ کے کچھ حصے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ کہانی کے جو اہم موڑ ہیں، خاص کر دلان کی گمشدگی اور پھر اس کا ملنا، اس سارے معاملے کو تفصیل سے دیکھیں۔ اور یہ بھی کہ اس دوران کرداروں پر کیا گزری، ان کے جذبات، ان کے آپسی تعلقات، خاص طور پر اس شدید دباؤ میں۔ ہاں، کیونکہ قسط شروع ہی ایک بہت ہی سنگین صورتحال سے ہوتی ہے نا۔ دلان حاملہ ہے اور وہ طوفان میں جنگل میں کہیں کھو گئی ہے۔ بالکل، اور یہ پریشانی جو ہے نا، یہ پوری قسط پر چھائی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورا خاندان، آزاد صاحبہ ہیں، ریوا، جودت، یاسمین، فرات، گل، سب شدید پریشانی میں ہے۔ اور اوپر سے طوفان اتنا شدید کہ تلاش بھی روکنی پڑی۔ جی ہاں، اور اس سے تو ظاہر ہے ان کی فکر اور بڑھ گئی، وہ بے بسی والی کیفیت۔ آپ کو کرداروں میں خوف، پچھتاوا، سب کچھ نظر آئے گا، خاص طور پر ریوا اور فرات۔ وہ کہیں نہ کہیں خود کو قصوروار سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ کیسے ایک ہی بحران الگ الگ لوگوں پر الگ طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ مطلب ایک طرف تو یہ شدید پریشانی اور ڈر ہے، دوسری طرف یاسمین جیسے کردار، وہ اپنی ماں اور دلان کی مثال سے ممتا کی طاقت کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ جی، وہ ایک الگ زاویہ ہے۔ لیکن وہیں ہارون کے ساتھ اس کا اپنا رشتہ، اس میں تناؤ بڑھتا نظر آتا ہے۔ ہارون کو لگتا ہے کہ وہ اس سے دور ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ ایسے بحران اکثر رشتوں کی جو چھپی ہوئی دراڑیں ہیں نا، ان کو سامنے لے آتے ہیں۔ ہارون اور یاسمین کی جو بات چیت ہے، وہ اسی ٹینشن کو دکھاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر ہمیں باران کا کردار نظر آتا ہے۔ اس میں ایک بالکل مختلف قسم کی مضبوطی ہے، عمل کی مضبوطی۔ وہ طوفان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا عزم پکا ہے کہ دلان کو ڈھونڈنا ہے۔ بالکل، وہ نکل پڑتا ہے، اور یہ ہمیں کہانی کے اگلے بہت اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، باران کا یہ اٹل ارادہ، وہ ہمت نہیں ہارتا اور آخرکار ٹرانسکرپٹ کے مطابق وہ دلان کو ڈھونڈ لیتا ہے، جنگل میں ایک جھونپڑی میں، بے ہوش حالت میں۔ اوہو، وہ لمحہ یقیناً بہت جذباتی ہوگا، ان کا دوبارہ ملنا۔ باران کا پہلا کام اسے تسلی دینا ہے، اس کی اور بچے کی فکر کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ دلان نے خود بھی ہمت نہیں ہاری تھی، بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے نشان چھوڑے تھے۔ جی ہاں، یہ اس کی حاضر دماغی ہے۔ ٹرانسکرپٹ میں ذکر ہے کہ حادثہ کیسے ہوا تھا، کہ وہ ایک کتے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، گاڑی بے قابو ہوئی، بریک فیل ہو گئے۔ اس حالت میں بھی سوراخ چھوڑنا، یہ کمال ہے۔ یہ واقعی اس کی ہمت اور جینے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو جب باران اسے ڈھونڈ لیتا ہے، وہ گھر والوں کو خبر کیسے دیتا ہے؟ وہ پیغام بھیجتا ہے کہ دلان مل گئی ہے، وہ محفوظ ہیں، ایک جھونپڑی میں ہے، لیکن طوفان کی وجہ سے وہ صبح تک وہیں رہیں گے۔ اور گھر والوں پر اس خبر کا کیا اثر ہوتا ہوگا، تصور کیا جا سکتا ہے۔ ارے بس یوں سمجھیں کہ جیسے سب کی جان میں جان آ گئی۔ آزاد صاحبہ، سبیحہ خاتون، جدت، گل، سب میں ایک دم سکون اور شکر گزاری کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ جو پہلے ایک مایوسی سی چھائی تھی نا، ہاں، وہ ایک دم امید اور اطمینان میں بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مل کے کھانا بنانے لگتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے نارمل زندگی کی طرف واپسی کا اشارہ ہے۔ اسی دوران ایک اور مہمان، احمد صاحب، وہ بھی کچھ کہتے ہیں نا؟ جی، وہ ایک بڑا اچھا موقع کی مناسبت سے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں کہ کیسے انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کو یاد رکھا۔ اچھا۔ تو یہ قصہ اس مشکل وقت میں امید، صبر اور ایمان کی اہمیت کو آپ کہہ لیں کہ اجاگر کرتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ ایک طرح کی روحانی تقویت ہے۔ بہت خوب۔ تو ایک طرف تو ہم نے ہارون اور یاسمین کے بگڑتے تعلقات کا ذکر کیا، دوسری طرف باران اور دلان کا رشتہ اس آزمائش سے گزر کر کیسا لگتا ہے؟ ان کا رشتہ تو لگتا ہے اور گہرا ہو گیا ہے۔ وہ جو وقت وہ جھوپڑی میں گزارتے ہیں، وہاں انہیں کچھ ڈبہ بند کھانا ملتا ہے۔ وہ لمحے انہیں اپنے ماضی، اپنی مشکلات، ان سب پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ دلان خود کہتی ہے کہ ماں بننے کے احساس نے اسے اور مضبوط بنا دیا ہے، اور باران میں بھی وہ تبدیلی نظر آتی ہے باپ بننے کی۔ تو یہ جو لمحات ہیں نا، یہ ان کے کرداروں کی گروتھ اور ان کے بیچ کے بندھن کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ قسط ہمیں ایک شدید پریشانی کے عالم سے نکال کر ایک ڈراماٹک ریسکیو اور پھر سکون تک پہنچاتی ہے،
और इस सफर में हम देखते हैं कि कैसे दबाव में कुछ रिश्ते कमजोर पड़ते हैं। और कुछ पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम बात जो सोचने की है वो ये कि किस तरह इंतहाई मुश्किल हालात किरदारों की असल फितरत, उनकी अंदरूनी ताकत सामने लाते हैं। जैसे दिलान की ममता ने उसे एक नई हिम्मत दी, बारान का अमली अज़्म, या फिर खानदान का इज्तमाई सब्र। सही कहा। ये चीजें हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि आजमाइशें सिर्फ हमारी हिम्मत नहीं आजमाती, बल्कि हमारे रिश्तों की हकीकत को भी खोल कर रख देती हैं।